جن بابا کی کہانی۔ ایک گاؤں میں جن بابا نامی ایک پراسرار شخصیت رہتی تھی۔ ان کا چھوٹا سا مکان گاؤں کے کنارے پر ایک پرانے برگد کے درخت کے نیچے واقع تھا۔ لوگ کہتے تھے کہ وہ انسان نہیں بلکہ ایک جن ہے جو صدیوں سے وہاں رہ رہا ہے۔ ان کی شکل و صورت بھی کچھ عجیب تھی۔ لمبا قد، سرمئی داڑھی اور روشن آنکھیں جو رات کے اندھیرے میں چمکتی تھیں۔ جن بابا نہ تو کسی سے بات کرتے تھے اور نہ ہی کسی کے معاملے میں دخل دیتے تھے، لیکن جب بھی گاؤں کے لوگوں کو کوئی مسئلہ پیش آتا وہ ان کے پاس جا کر دعا کرواتے یا مشورہ لیتے۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ جن بابا کا ہر مشورہ صحیح نکلتا اور ان کی دی گئی دعاؤں سے لوگوں کے مسائل حل ہو جاتے۔ ایک دن گاؤں میں ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ قریب جنگل میں ایک شیر آ گیا تھا جو لوگوں کے مویشیوں پر حملہ کر رہا تھا۔ گاؤں کے لوگ خوفزدہ تھے اور کسی کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے۔ آخر کار سب نے جن بابا کے پاس جانے کا فیصلہ کیا۔ جب گاؤں کے لوگ جن بابا کے گھر پہنچے تو انہوں نے اپنی پریشانی بیان کی۔ جن بابا نے کچھ دیر سوچا، پھر کہا، یہ شیر اس جنگل کا محافظ ہے لیکن اسے کسی نے تنگ کیا ہے۔ تم لوگ جنگل میں جا کر اس کے خوراک کے لیے کچھ چھوڑ دو اور اپنی نیت صاف کرو، پھر وہ تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گا۔ لوگوں نے جن بابا کی بات مانی اور جنگل میں شیر کے لیے کھانے کا انتظام کیا۔ حیرت انگیز طور پر شیر نے گاؤں کے قریب آنا چھوڑ دیا اور مویشیوں پر حملہ کرنا بند کر دیا۔ جن بابا کی حکمت اور علم نے ایک بار پھر گاؤں کے لوگوں کو حیران کر دیا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ گاؤں کے لوگ ان کے علم اور تجربے کے لیے مزید قائل ہو گئے۔ کہتے ہیں کہ جن بابا نے اپنی زندگی کے آخری دنوں میں گاؤں کے بزرگوں کو بلایا اور کہا، میرا وقت ختم ہو رہا ہے، میں دعاؤں اور نصیحت تمہارے ساتھ ہے، ہمیشہ انصاف کرو اور فطرت کے ساتھ ہم آگاہ رہو۔ اس کے بعد جن بابا ایک رات خاموشی سے غائب ہو گئے۔ ان کا مکان آج بھی خالی ہے لیکن لوگ ابھی بھی اس درخت کے نیچے جا کر دعا کرتے ہیں جہاں کبھی جن بابا رہتے تھے۔ یہ کہانی اس بات کا ثبوت ہے کہ علم، حکمت اور نیک نیتی کے ذریعے بڑی سے بڑی مشکل حل کی جاتی ہیں۔